نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم معزز حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و وسلم صلاۃ و سلام علیک یا معزز حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ پچھلے جمعہ کو وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کے بیان میں ہم نے مسئلہ شروع کیا تھا۔ آج بحمدہ تعالی الہی فقہ الاسلامی کی 12ویں نشست ہے، تو اس کے حوالے سے ہم نے 10 چیزوں کا ذکر کیا تھا۔ کتنی چیزوں کا؟ 10 چیزوں کا ذکر کیا تھا، جیسے کہ خون کا بدن کے کسی حصے سے نکل جانا ہے نا، اور نکل کے بہنا نہیں، وہیں پہ رک جانا، نکل کے بہنا نہیں وہیں پہ رک جانا، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر ایسے مقامات کی طرف بہہ گیا جہاں پہ وضو میں دھونا فرض ہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے نا۔ اس کے بعد گوشت کے حوالے سے میں نے کہا تھا ہے نا، گوشت کا جھڑنا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ زخم سے اور کان سے اور ناک سے کیڑے کا نکلنا، زخم سے ہے نا، اور کان سے اور ناک سے کیڑے کے نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ عضوِ تناسل کو چھونا، پچھلے بیان میں ہم نے کہا تھا اگر بغیر کپڑا حائل کیے ہوئے عضوِ تناسل کو چھوتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، پچھلے مسئلے میں ہم نے بتایا تھا۔ لیکن اگر کپڑا کے پردے سے اگر عضوِ تناسل کو چھوا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے عورت کو چھونا، عورت کے چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں سویا کرتی تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیروں کو دبایا کرتے تھے تو ہم اپنے پیر کو سمیٹ لیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز ادا کیا کرتے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خاتون کو چھونے سے بھی، عورت کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ اتنی قے کا ہونا جس سے منہ نہ بھرے، اتنی قے کا ہونا جس سے منہ نہ بھرے، اس قے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر منہ بھر کے قے آ گیا، ناقض وضو میں ہم نے بیان کیا تھا، منہ بھر کر کے قے آ گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، لیکن اگر منہ بھر کے قے نہیں آیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بلغم کی قے آ جائے، بلغم کی قے آ جائے، اگرچہ زیادہ تعداد میں ہو، اگرچہ زیادہ ہو تب بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سونے والا جھکا ہو، سو رہا ہو، سونے والا جیسے زمین پہ بیٹھے رہتے ہیں نا، سونے والا جھکا ہو اور اس کا مقعد اس حالت میں اٹھ گیا ہو، زائل ہونے کا احتمال ہوا ہو، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ مقعد کہتے ہیں ناف کے نیچے والے حصے سے لے کر کے اس حصے کو،
یہاں تک کے حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقعد، ہے نا. تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کچھ باتیں اگر آپ کو سمجھ میں نہ آوے، ہم عصر کے بعد بیٹھے رہتے ہیں وہاں پہ، تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کچھ باتیں کبھی کبھی، حالانکہ مسئلے مسائل کی باتیں تو بالکل کھل کے بیان کرنا چاہیے اور سننا بھی چاہیے، لیکن کبھی کبھی کچھ باتیں بند جملے میں ہم کہہ دیتے ہیں، اگر اس وقت سمجھ میں نہ آوے تو آپ بعد میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں. وَنَوْمُ مُتَمَكِّنٌ وَلَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِيلَ سَقَطَ عَلَى الظَّاهِرِ. کہتے ہیں کہ اور اسی طرح سونا اور اس طرح سونا کہ اگر کچھ ٹیک لگا کر کے سویا ہوا ہے اور اس کو ہٹا دیا ہے نا، اور سرین ہے نا، اگرچہ سرین اٹھ گیا ہو تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے ظاہر مذہب کے قول کے مطابق. اور نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں سونا ہے نا، یا سجدے کی حالت میں، سنت کے مطابق جو نماز پڑھی جا رہی ہے، کبھی کبھی آنکھ آ جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ 10 چیزیں ہیں، ہے نا، کہ جو چیزیں ہم نے بیان کیا کہ جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اس سے پہلے آپ نے سنا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب یہاں سے وہ بیان شروع ہو رہا ہے کہ کن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے. اس حوالے سے صرف ایک مسئلہ ہم بیان کریں گے، چونکہ پروگرام کو ہم طول نہیں دینا چاہتے ہیں، صرف 10-15 منٹ ہی کا پروگرام ہے یہ. تو اب یہاں یفترض الغسل بواحد من 7 اشیاء، 7 ایسی چیزیں ہیں جن میں سے کسی ایک کا بھی پایا جانا اگر ہو تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ غسل فرض ہو جاتا ہے. 7 ایسی چیزیں ہیں جن میں سے کسی ایک کا بھی پایا جانا اگر ہو تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ غسل فرض ہو جاتا ہے. نمبر 1 خروج المنی، منی کا نکلنا. اب اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ ثَقِيلٌ يَنْكَسِرُ الذَّكَرُ بِخُرُوجِهِ. منی اس پانی کو کہتے ہیں جو ہے نا سفید ہو اور سخت ہو، جن کے نکل جانے کی وجہ سے عضو تناسل میں ڈھیلا پن آ جائے. عضو تناسل میں کیا آ جائے؟ ڈھیلا پن آ جائے، اس کو منی کہا جاتا ہے. اب عورت کی جو منی ہوتی ہے وہ پتلا ہوتا ہے اور پیلا ہوتا ہے، اصفر، وہ پیلا ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں اگر غسل کی حالت میں ہیں، اس حالت میں ان سے منی کا خروج ہوتا ہے نا، اور شہوت کے بغیر ہوتا ہے. اگر وہ پیلا ہے تو غسل پھر سے لوٹانا پڑے گا، اور اگر نہیں تو غسل لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہم نے ایک چیز ہم نے صرف بیان کی ہے نا. اب شہوت کس کو کہتے ہیں؟ شہوت کا اگر خلاصہ مفہوم اگر ہم پیش کریں تو شہوت بہت ساری چیزوں کے معنی میں ہے نا. خواہشات اگر کچھ ابھرنے لگے تو اس کو بھی شہوت کہا جاتا ہے نا. لیکن یہاں پہ شہوت کس معنی میں ہے؟ یہاں پہ شہوت اس معنی میں ہے کہ جب نفس کی لذت کو پورا کرنے کے لیے آپ کا نفس ہے نا اس طرف اشارہ کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہوت کہتے ہیں ہے نا. تو اس شہوت کا پایا جانا ضروری ہے منی کے نکلنے میں. اگر شہوت نہیں پایا گیا، اب خروج منی شہوت کب پایا جاتا ہے؟ جس وقت شہوت پایا جاتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ عضو تناسل سے منی کا نکل جانا، ایک ہوتا ہے خواہشات کا ابھرنا. تو جب خواہشات کا ابھرنا پایا جاتا ہے تو شہوت اسی وقت پایا جاتا ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ منی کے نکل جانے کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، جب منی نکلتا ہے تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے. لیکن کچھ کا یہ کہنا ہے کہ شہوت کا پائے جانے سے ہی
غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن اصح قول یہ ہے کہ منی کے نکل جانے سے ہی غسل واجب ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ وہ چیزیں جن سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ 10 ہے۔ وہ چیزیں جن سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ 10 ہیں۔ اور وہ چیزیں جن سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 12 ہیں۔ اور سارا کا سارا ہم نے ڈیٹیل بیان کر دیا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو فیس بک میں ویڈیو موجود ہے، وہ سن کر کے اپنے ذہن کو تازہ رکھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ عز و جل کل بعد نماز مغرب درس تفسیر قرآن کا پروگرام ہونا ہے۔ سورہ تکاثر کی بقیہ جو باتیں رہ گئی انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اور اگلے جمعرات سے بعد نماز عشاء جو حضرات کو بھی نماز کے ضروری مسائل جاننا ہے، نماز کے ضروری مسائل، خاص کر کے نوجوان لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ نماز کے ضروری مسائل سے واقفیت آپ کو ہونی چاہیے۔ تو نماز عشاء کے بعد جمعرات کے دن، ہر جمعرات کو نماز عشاء کے بعد مولانا صاحب رہیں گے، مولانا جابر صاحب اشرفی، آپ کو انشاءاللہ نماز کے ضروری مسائل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ تمام حضرات اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ۔